أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. آیات بینات کا ترجمہ ہے، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کے پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی مندوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنا چوتھا سبق شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو ملائیں تو چوتھا سبق ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے تسلسل کو دیکھیں تو پھر آج تیسرا سبق ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے
پختہ اہل ایمان متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کچھ خوبیوں کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کل ہم نے پڑھا وہ کفار اور مشرکین سے متعلق تھا کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی تقابلی جائزہ پیش کیا گیا تھا سچے اہل ایمان کا، مخلصین کا، اور کفار و مشرکین کا۔ آج جو ہے انسانیت کے ہم تیسرے گروہ پر بات کر رہے ہیں، اور یہ گروہ ہے منافقین کا، جو نہ پورے اس طرف ہوتے ہیں اور نہ اس طرف، نہ کفر کے ساتھ چلتے ہیں اور نہ اہل ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، یہ دونوں کے درمیان ڈاواڈول رہتے ہیں، یہ منافق ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ بے ایمان ہوتے ہیں، تو اصطلاح میں ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سچے اہل ایمان کی اور متقین اور مخلصین کی بات کی تو اس کے لیے آغاز سورہ بقرہ کے اندر صرف 5 آیات تھی جو ہمارے سامنے آئی، جس کا ہم نے مطالعہ کیا، اور کفار و مشرکین کی جب بات آئی تو صرف 2 آیات جن کا کل ہم نے مطالعہ کیا، یعنی کفار و مشرکین پر تبصرہ زیادہ نہیں کیا گیا۔ جب ایک شخص یا ایک گروہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، اور جو تم عقیدہ اور نظریہ اور نظام زندگی پیش کر رہے ہو میں اس کو نہیں مانتا ہوں، وہ تو کھلا کافر ہوتا ہے، تو اس کے پہچاننے میں مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو منافقین کا گروہ ہے میرے دوست اور عزیزوں، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز سورہ بقرہ کے اندر اس خطرناک گروہ کے لیے 11 اور 12 آیات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ خوب اچھی طرح سے پہچان لو ان کو۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، سورہ نساء میں جو آیات منافقین سے متعلق آئی ہے، جہاں 5واں پارہ ختم ہوتا ہے، 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو منافق ہے یہ کسی معاشرے کے اندر ایک زہریلے سانپ کی طرح ہوتا ہے، اور پھر ایسا زہریلا سانپ کہ جو بغل کا سانپ ہوتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں بولیدہ سپ کہتے ہیں، مارے آستین جسے کہتے ہیں، کیونکہ سڑک پر چلتے ہوئے دن کی روشنی میں چھوٹا سانپ ہو، بڑا سانپ ہو، اژدہا ہو، تو اس کے ضرر سے، اس کے زہر سے، اس کے ڈنک سے اپنے آپ کو بچانا مشکل نہیں ہوتا۔ آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے۔ لیکن یہ جو مارے آستین ہے، جو بغل کا سانپ ہے، جو دوستی کے لبادے میں ہمارے مارے آستین بنا ہوا ہے، اس کو پہچاننا مشکل ہے۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ یہ طاعون کا چوہا ہے کہ یہ جس طرف جاتا ہے اس کے جراثیم پھیلائے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق سورہ بقرہ کے اسی آغاز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 12 آیات جو ہیں بینات ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ اس کو خوب پہچان لو، خوب پہچان لو یہ منافقین کیسے ہیں۔ میں آیات کو سامنے رکھتا ہوا چلتا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ ہم اس کو سبقن پڑھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں من الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ بالکل ایماندار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو اسلام کے جو بڑے 3 اور بنیادی 3 عقائد ہیں وہ انسانیت کے سامنے پیش کیے، جس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید، کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے،
اور دوسرا عقیدہ رسالت کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس جو نظام آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اب تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو رد کر دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ جو عقیدہ آخرت ہے کہ تم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ایک دن تم نے مر جانا ہے، اور پھر مر کر مٹی میں نہیں مٹی ہو جانا، وہ روح جو تمہاری اصل جوہر تھی، تمہاری زندگی کی علامت، اس کو اللہ نے اپنے ہاں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ تمہاری ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں پھر جسم عطا کرے گا، اور وہ روح تمہارے پھر دوبارہ لوٹائی جائے گی، اور پھر تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ دنیا میں کیے گئے سارے اعمال، وہ نیک ہیں یا بد ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تم بھی اسے دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر اور خیر دیکھیے، برائی جو کچھ بھی تم نے کمائی کی ہوگی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اہل ایمان کا تو دل پختہ تھا اس پر، وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے، اور آخرت کے دن پہ ان کو یقین تھا، جو پہلی 5 آیات کے سامنے ہمارے آ گیا، ہم نے اس کو مطالعہ کر لیا۔ یہ لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، بالکل جھوٹ، اور بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ دیکھیے، ماں کے بعد اگر با آ جائے تو ماں ہمیشہ نافیہ ہوتی ہے، ویسے یہ ماں نافیہ ہی ہے، کبھی ماں موصولہ بھی ہوتی ہے، تو اگر اس کے بعد با آ جائے، جیسے یہاں آیا وما ہم بمومنین، مومنین سے پہلے با، تو اس میں نفی کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ زور دے کر کہا گیا کہ وما ہم بمومنین، یہ بالکل مومن نہیں۔ جیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جبریل سے کہا تھا ما انا بقارئ، میں بالکل پڑھا ہوا نہیں، تو جب ماں کے بعد با آئے تو ماں ہمیشہ نافیہ ہو جاتی ہے، اور اس میں نفی کی شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو ما ہم بمومنین کا مطلب ہوا کہ وہ بالکل مومن نہیں ہے، جھوٹ کہتے ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں جو اہل ایمان ہیں، ان لوگوں کو دھوکہ، اہل ایمان، سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ذات اور صفات ایسی ہیں کہ وہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا، انہ علیم بذات الصدور، اس کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ تو پھر اہل ایمان کو دھوکہ، وہ اہل ایمان کون ہے؟ جو سب سے پہلے جن کا ذکر آیا تھا، جو سب سے پہلا گروہ اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، مومنین صالحین اور مخلصین کا، کہ جو مما رزقناہم ينفقون، جو اپنا سب کچھ اللہ کے رضا کے لیے لٹا دینے والے ہیں، جن میں ابو بکر صدیق ہیں، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ ہے، نوجوان بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام ہیں جنہیں قرآن السابقون الاولون رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والا گروہ ہے۔ تو کیا اس فلاح پانے والے گروہ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کو بھی دھوکہ نہیں دیا جاتا، زید کو اور دوسرے جو اولین سابقین ہیں ان کو، کسی کو بھی، اہل ایمان کو بھی کب تک دھوکہ دو گے؟ تمہاری یہ دھوکہ بازیاں اور یہ فریب کاریاں اور یہ جھوٹ اور یہ منافقت، اس کا بانڈا بیچ چراہے کے پھوٹتا ہے، اور اللہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ دوستو عزیزو، جس گروہ کی بات میں آپ کر رہا ہوں یہ منافقین کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ کون تھا؟ جو نافرمان تھے، گمنڈی تھے، منکرین حق تھے، جو کھل کر اسلام کا انکار کرنے والے تھے، جن میں عتبہ تھا، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ لعنت اللہ علیہ اجمعین، جن کو انجام کار جہنم کا ایندھن بننا، ان کے دلوں کانوں پر اللہ نے فرمایا بور لگی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
تو اس گروہ کے بارے میں تو کل ہم تفصیل سے بات کر سکتے. ان کی تو آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. اور یہ جو ظالم ہے نا منافقین، ان کی چہروں پر پردہ پڑا ہوا. تو اللہ نے ان کی شناخت کرائی ہے، اللہ نے ان کی پہچان کرائی ہے، اور بڑے شد و مد کے ساتھ کرائی ہے. تقریباً 11 اور 12 آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ ان کو خوب پہچان لو، خوب پہچان لو. ان کی شناخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ یہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے. یہ جو لفظ شعور ہے، یہ لفظ شعر سے نکلا، اور شعر بال کو کہتے ہیں، ہیئر. تو بال کی باریکی ہے، یہ ایسی لطیف بات ہے، یہ ان سمجھ نہیں آ رہی، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا. کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا. وہ اپنے ذہن میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، بلی نے مجھے نہیں دیکھا. اصل میں اس نے بلی کو نہیں دیکھا. ان ظالموں نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کی شان کو نہیں دیکھا، قرآن عظیم شان کے مضامین کو نہیں دیکھا. اس لیے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اصل میں یہ خود دھوکے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اور پھر وہاں پہچان یہ کرائی ان ظالموں کی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. پہلی نشانی ہے منافقین کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، بے دلی سے اٹھتے ہیں، بے رغبتی سے اٹھتے ہیں. سچے اہل ایمان کا تو دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کی. لیکن یہ جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ان کی چلنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہیں، جیسے کوئی انہیں کھینچ کھینچ کے مسجد کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ جو قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف کو دکھانے کے لیے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ کو تو یہ بہت کم یاد کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے. یراؤون الناس، ریاکاریاں کرتے. یہ بھی منافقوں کی پہچان ہے، دکھاوے کے لیے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کو نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. یہ شرک خفی ہے. براہیمی نظر پیدا مگر بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. بندہ اپنے آپ کو موحد سمجھتا رہتا ہے، سچا یا مومن سمجھتا رہتا ہے، لیکن وہ ریاکاری کا مریض ہو جاتا ہے، دکھاوا کر لیتا ہے. تو میرے دوستو یہ بہت بری صفت ہے، یہ جو ریاکاری اور دکھاوا. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے پھرتے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو تو بہت کم ہی یاد کرتے. نماز کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری محبت کے لیے، میرے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے. لیکن ان کو نہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کی یاد سے کوئی غرض ہوتی ہے، نہ اللہ سے تعلق جوڑنے کی تمنا ہوتی ہے. یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے. ان لوگوں کو دیکھنا ہو نا تو ان کی نمازوں کو تخلیہ میں دیکھیں، خلوت میں دیکھیں. تخلیہ میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تنہائی میں. لوگوں کے سامنے ہوتے لمبے لمبے سجدے کریں گے، لمبے لمبے رکوع کریں گے، زیادہ تسبیحات پڑھیں گے، سجدے میں جو ہے وہ جھکے رہیں گے، رکوع میں جھکے رہیں گے، بڑی لمبی لمبی دعائیں کریں گے. لوگ دیکھیں بڑا صابر صاحب بڑے نیک آدمی، بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ یہ راتوں کو کیا کرتے ہیں. نماز دیکھنا ہو تو پھر ان کے گھر میں ان کو کیسے پڑھتے، موروں کی ٹھونگوں کی طرح. نماز کی چوری حضور نے فرمایا، جلدی جلدی نماز پڑھنا. جب اللہ دیکھ رہا تو وہ حالت، اور جب لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو وہ حالت. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھو.
لوگوں کو دکھانے میرے دوستوں فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ ان کی اس بیماری کو اور زیادہ کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے جو کل ہم نے دوسرے سبق میں پڑھا تھا، وہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب کی عظمت کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے تعلق سے جن کی رہی تو آپ کی خدمت میں رکھیں گی بات کو، تو فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان ظالموں کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی اس جھوٹ کی پاداش، یہ دردناک سزا ان کو جھوٹ بولنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستو عزیزو بڑی مشہور معروف آیت کریمہ ہے۔ قاری صاحب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کا اس کی صحت پر اتفاق ہے، چوٹے کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانی، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پہلی نشانی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ دوسری نشانی فرمائی۔ اور تیسرا فرمایا کہ اذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ جو ہیں وہ تو لرزا دینے والے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ ہی سے اس میں ان الفاظ کا اضافہ نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا صَلَّى وَإِذَا صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اور آپ نے تئیں اس خیال کی ہو، زعما وہ زعم اس میں باطل میں مبتلا ہو کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ تین نشانی، اور ایک دوسری حدیث کے اندر چوتھی نشانی میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو اس میں بکتا ہے، گالی بکتا ہے، فجر پھٹ جاتا ہے، فجر کا معنی پھٹنا ہے، فجر کے وقت کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ پو پھٹتی ہے، رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، اس کو فجر، انفجار جو بم بلاسٹ ہوتا ہے، ایکسپلوژن ہوتا ہے، اس کو بھی انفجار کہتے ہیں، فجر پھٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا تو خلاف ورزی کرتا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو خیانت کرتا۔ یہ تین نشانیاں پکے منافق کی۔ محاسبہ کر لیں ہم سب اپنا، ان میں سے کون کون سی نشانی ہم اپنے اندر پاتے ہیں، کون کون سی یہ صفت رذیلہ جو ہے ہم اس کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ بچیے میرے دوستو، بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے نفاق۔ اور اس کا حل جو مفسرین نے بتایا وہ یہ ہے کہ اس نفاق سے پہلے الف حمزہ لگا دے تو انفاق سے خرچ کرو، تو اس طرح کی کوئی بات ہو تو صدقہ و خیرات کرو، انشاءاللہ نفاق سے بچ جاؤ گے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ بیماری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بیماری تو جسمانی بیماری ہوتی ہے نا، کسی کو بخار ہو گیا، نزلہ زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، اللہ نہ کرے تکلیف ہو گئی، کینسر ہو گئی، اللہ محفوظ فرمائے، بہت ساری بیماریاں جسمانی بیماری، اور ان کا علاج بھی ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ما انزلنا داء الا له دواء، کوئی بیماری بھی ہم نے ایسی نہیں بھیجی کہ جس کے لیے ہم نے دوا نہ ساتھ بھیجی ہو، علاج اور ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس دوا کو تلاش نہیں کر رہے۔ بسا اوقات وہ دوا ہمارے اپنے باورچی خانے میں موجود ہوتی ہے۔ تو خیر، تو دوسری جو بیماری ہے وہ روحانی اور اخلاقی بیماری۔ تو یہاں ان کی کسی جسمانی بیماری سے متعلق نہیں فرمایا،
کہ ان کے دلوں میں روگ، فرمایا بیماری ہے، یعنی روگ ہے، اخلاقی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے، اور ان کی اس اخلاقی اور روحانی بیماری کو اللہ اور زیادہ کر رہا ہے، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، وجہ کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر دوستو اور عزیزو، نفاق کی جو پہلی نشانی میں نے رکھی وہ جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے، ایک مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ایک مومن چوری کر سکتا ہے، کمزوری ہے، یہ اخلاقی کمزوری ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے بھی چوری کر سکتا ہے۔ اس نے پوچھا جی کیا وہ شراب پی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں شراب بھی پی سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کیا یا رسول اللہ ایک مسلمان زنا بھی کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں زنا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کیا اللہ کے رسول ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا واللہ ان المؤمن لا یکذب، بخدا مومن سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹا نہیں ہوتا مومن، مومن سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ دیکھیے نا، کبھی کوئی بیل بھی جھوٹ بولتے دیکھا آپ نے؟ کوئی گدھا جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کتا جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ یہ حیوان بھی جھوٹ نہیں بولتے، تو انسان اٹھے اور وہ جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی کوتاہی، اشرف المخلوقات ہو کے جھوٹ بول دے۔ کفار مکہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، گو کہ وہ کافر تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے، دین اسلام کو نہیں مانتے تھے۔ ہرقل کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی پیش ہوا، آپ نے جو خط لکھا، ایک صحابی جو وہ لے کر روم کے بادشاہ کے دربار میں گئے شام میں، تو اس نے پوچھا کہ یہ خط بھیجنے والا کون ہے، اس کا کس ملک سے تعلق ہے؟ بتایا کہ عرب کا ہے، مکے کا رہنے والا، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دعویٰ نبوت کیا، کہتا ہے میرے اوپر اللہ کی کتاب وہی نازل ہوتی ہے، قرآن عظیم الشان جو ہے وہ اللہ میرے سینے پہ نازل کرتا ہے، اس کے اندر نظام زندگی مجھے بتایا گیا ہے، میں اس انقلابی دعوت والی کتاب اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو ہرقل نے کہا کہ دیکھو عرب کے یا مکہ شہر کے کچھ لوگ آئے ہوئے، تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ ہاں ابو سفیان کی سرکردگی میں کچھ لوگ آئے ہوئے۔ تو اس نے اسپین کو بھیجا کہ وہ عرب کا جو قافلہ آیا ہوا تجارتی اس کو اس دربار میں حاضر کیا جائے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ ابو سفیان جب گئے اور ان کے ساتھ مکہ کے دوسرے رؤساء اور تجار بھی تھے، تو ہرقل نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور دوسرے جو عرب تھے ان کو ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کیا، سامنے ان کے ساتھ دائیں بائیں نہیں، ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کیا تاکہ ابو سفیان دیکھ نہ سکے ان کو، اور پھر بہت سارے سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، آپ کی تعلیمات سے متعلق، آپ کی دینی دعوت سے متعلق، آپ کی سیرت اور اخلاق سے متعلق۔ تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور سردار مکہ تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں آج موقع ہے کہ میں اپنے دشمن کی کردار کشی کروں اور جھوٹ بولوں اور بتاؤں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ میرے پیچھے جو عرب سردار کھڑے ہیں، جب مکہ واپس جاؤں گا تو کہیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے۔ تو دوستو عزیزو، اس کافر نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آج ہم مسلمان ہو کے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کو حکمت عملی کہتے ہیں، اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں، اس کو پولیٹکس کہتے ہیں۔ واللہ مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان یا ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی سسرانڈ، ایسی بدبو نکلتی ہے، سمیل اس کے منہ سے خارج ہوتی ہے، یہ رحمت کے فرشتے اس کو چھوڑ کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو اور عزیزو، یہ جھوٹ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ کی پاداش میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچانا ہے تو جھوٹ کو چھوڑ دو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار آگاہ ہو کہ یہ مفسد ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں آج کی اس دنیا کا جائزہ لیں آپ، بڑی بڑی طاقتیں جا کر مسلمانوں کی بستیوں کو نیست و نابود کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں تمہارے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں، نجات دہندہ بن کر ہماری ملکوں کو تباہ و بالا کر رہے ہیں، ہماری بستی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ کس کس کا میں نام لوں؟ شام کو دیکھیے، سوریہ کو دیکھیے، کشمیر کو دیکھیے، فلسطین کو دیکھیے، افغانستان کی ظلم و ستم پر ذرا نگاہ دوڑائیے، ان سب نے مصلحین بن کر آ کر جو ہے وہ ہماری سے ہی بجا دی ہے اور ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان مفسدین کا کل بھی ایک ہی وتیرہ تھا اور آج بھی ایک ہی وتیرہ ہے، یہ مسلح بن کر سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ، نہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے جی، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس بات کا احساس نہیں، شعور نہیں، جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائیں، قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار آگاہ رہو کہ یہ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، وہ اپنی بے وقوفی کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، اس کے سینے پہ گرم سلیں رکھی جاتی ہیں، اس کے پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، خباب کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ جو اپنا مال و متاع لٹا رہے ہیں محمد رسول اللہ اور اس کی دعوت پر اور تحریک اسلامی بنے پھرتے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں جو شعب ابی طالب میں 3 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کی پاداش میں درختوں کے پتے کھاتے رہے ہیں۔ ایسا لاک ڈاؤن بھی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، آج بھی لاک ڈاؤن ہے، لیکن ہم اپنے کھانے پینے کی اشیاء بھاری مقدار میں جمع کر لیتے ہیں اپنے پاس، لیکن اس لاک ڈاؤن میں مکہ کے ظالموں نے ایسا لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا کہ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز آتی تھی اور نہ اندر سے آ سکتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چمڑے کا ٹکڑا مل گیا تو میں اس کو اپنی بغل کے نیچے دباتا، وہ نرم ہوتا تو پھر اس کو اپنے منہ میں، کھجور کا ایک دانہ میسر آتا تو 3 4 لوگ اس کو چباتے ہوئے اس کی گٹھلی کو جو ہے وہ سارے صحابہ 3 سال کے اندر ایسا لاک ڈاؤن کسی نے اف تک نہیں کی، کسی نے نبی کا نہیں دیا، ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ دیا۔ شعب ابی طالب، اگر یہ دعوت حق نہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظمیٰ کے مرتبے پہ فائز نہ ہوتے، یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ ان کو پتہ تھا یہ دعوت حق ہے، اللہ حق ہے، اس کا رسول حق ہے، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، وہ سارے امور غیبیہ پر ان کا ایمان تھا، اور ایمانداروں نے تک اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے مصطفیٰ تو اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تو ترش روح ہوتا، تند خو ہوتا، بدحق ہوتا، نعوذ باللہ، تو یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے۔ کسی نے نہیں چھوڑا میرے دوست اور عزیزوں۔ تو ان بھوکے اور پیاسے لوگوں کو کہتے ہیں بے وقوف ہیں، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں تاکہ ہمیں بھی گلیوں میں گھسیٹا جائے؟ ہم بلال کی طرح ایمان لائیں، سہیل کی طرح ایمان لائیں، ہم خباب کی طرح انگاروں پہ لیٹیں؟ اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار آگاہ رہو، یہ بے وقوف ہے اور اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان قبول کرو، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم نے ایمان قبول کیا، وہی نفاق، جھوٹ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے سرداروں، اپنے شیاطین کے ساتھ، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا معکم، ہم تو اصل میں
کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بس ہنسی دل لگی کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ ہنسی کر رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہو کر یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، کبھی نہیں بچ جائے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، دراز کی ہوئی ہے، جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا، خدا دیر گیرد ہما سخت گیرد۔ تو اللہ نے ان کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے، دیر اللہ لگا رہا ہے، چھوڑے جا رہا ہے ان کو کہ بھٹکیں گے اپنی طغیانیوں میں اور سرکشیوں میں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کی کشتی بیچ منجدار کے سمندر کے درمیان جا کر جو ہے وہ ڈبو نہیں جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اولئک الذین اشتروا، جی یہاں ہم اس بات ختم کر، وقت بھی ہمارا پورا ہو گیا، 15 آیات ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخری بات جو میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنا موازنہ کر لیں اہل نفاق کے ساتھ، اللہ نہ کرے کہ ہم نفاق کی اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں، وہ روحانی اور اخلاقی بیماری اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن لگتا ایسے ہی ہے۔ اپنے سیاستدانوں کو دیکھیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، اپنے علماء کو دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ، تو سب کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے، دلیر ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، شریف بھی جو ہے وہ اس سے کنی کترا رہا ہے، آنکھیں ہیں تو بے درے گناہ دیکھ رہی ہیں، کان ہیں تو بے درے گناہ جو ہے وہ سن رہے ہیں، قدم بڑے آرام کے ساتھ گناہ کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنی آپ اصلاح کرے، اپنے دل سے استفاق کو دور کرے، اور دوسرے اہل ایمان کے دلوں سے بھی نفاق کو دور۔ ہمیں اللہ کے دین کی طریقے پر چلنا ہے، ان کو درنگی سے بچانا ہے، منافقت سے بچانا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے غمزن ہو سکیں، اور یہ ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے وہ جنت کے راستے کی طرف گامزن ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں آج کے سبق کے حوالے سے رکھا ہے اس کو قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔